اطلاعات میں یہ آ رہا ہے کہ محمد اسماعیل صاحب جس کی ہم نے لاسٹ ویڈیو شیئر کی تھی، ہم اس کی آواز بنے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ سب لوگ جو ہے نا ان کی آواز بنے، ساری ینگ جنریشن میرے خود ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ وہ میرے محسن ہیں، انہوں نے بہت سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، بہت سے لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے نا بہت سے لوگوں کی لائف چینج ہوئی۔ تو اطلاعات میں یہ آ رہا ہے کہ وہ بازی ابھی ہو گئی ہے، تو انہوں نے وہ ساری ہسٹری سنائی ہے، کس طریقے سے ان کو پکڑا گیا، کس طریقے سے اغوا کیا گیا، تو میں یہ آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھوں گا۔ تو جب بازی اب ہوا تو اس میں انہوں نے اردو پوائنٹ کے ساتھ انٹرویو میں یہ کہا کہ جیسے وہ فٹ بال کھیلنے گئے تو واپسی پہ نارملی وہ گارڈ رکھتے ہیں، لیکن اس دن ان کے پاس گارڈ نہیں تھے، بدقسمتی ان کی۔ تو جب وہ رستے میں آ رہے تھے تو گاڑیاں دو آ جاتی ہیں ان کی گاڑی کے آگے پیچھے، وہ اس کو مطلب یہ کہ اسٹاپ کروا کے ان کو اغوا کر لیتے ہیں اور ایک فائرنگ بھی کرتے ہیں، اور لکیلی جو ہے نا وہ فائر جو ہے نا ان کو نہیں لگتا اور قسمت سے وہ بچ جاتے ہیں، لیکن وہ بالکل اسٹریٹ فائر کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ ان کو لے کے جاتے ہیں تو وہاں ان کو ایک آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اور گاڑی کے اندر جو ہے نا بیٹھ کے نا پاؤں میں ان کو بٹھا لیتے ہیں۔ تو پھر نامعلوم جگہ پر کافی زیادہ ٹائم کی جو ڈرائیونگ کے بعد ایک نامعلوم جگہ پر ان کو لے کے جاتے ہیں، ایک کمرے میں ان کو رکھا ہوتا ہے، اور روٹی کے ٹائم اور جب واش روم جانا ہو تو پھر جو ہے نا ان کی پٹی کھول دیتے تھے، ادروائز جو ہے نا دوبارہ ان کی پٹی۔ پھر ان کو نا وہاں ڈراتے تھے، 4 سے 5 دن ان کو اتنا ٹارچر کیا، ان کو کرنٹ لگاتے تھے ان کو، اور مکے مارتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، اور 8-10 دن جو ہے نا 10 دن تک تو ان کو انہوں نے بڑا مارا کہ پیسے دو پیسے دو، 8-10 دن بیچارے نے جو ہے نا بہت مار کھائی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایگری ہو گیا کہ نہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو جو ہے نا، کیوں نہ انہوں نے پہلے 2 ارب کی ڈیمانڈ کی، پھر ارب پہ آئے، پھر 60 کروڑ، اور پھر جو ہے نا 25 کروڑ کی انہوں نے کہا، تو پھر یہ اسماعیل صاحب مان گیا جی ٹھیک ہے میں 25 کروڑ جو ہے نا ارینج کروا دوں، کوشش کرتا ہوں۔ تو ان کی فیملی سے بات کی، وائف سے بات کی، تو وائف نے ارینج کیے، اپنی جو بھی مطلب سیونگ تھی وائف کے اکاؤنٹ میں تھے، کچھ دوستوں سے مانگے، تو سب مانگ کے نا کوئی 10 سے 15 کروڑ جو ہے نا وہ ان کو ٹرانسفر کروا دیے۔ تو وہاں ان کی یہ حالت تھی کہ وہ ڈراتے تھے کہ ان کے پاس ایک لسٹ تھی پورے پاکستان کے جتنے بھی بزنس مین ہیں، تو وہ پورا ایک گینگ ہے، ایسا گینگ ہے جو ایک طریقے سے چل رہے ہیں پورے پاکستان کی، ان کے پاس ایک لسٹ ہے جتنے بھی بزنس مین ہیں، وہ اس کو کہتے تھے یہ بندہ ہے، یہ بھی ہمارے ہٹ لسٹ میں، ہم نے یہاں سے کھانا کھایا تھا، یہ ہوٹل والا عن قریب ہم اس کو پکڑیں گے، یہ فلانا بندہ ہے اس کو ہم پکڑیں گے۔ ایک لسٹ تھی پورے پاکستان کی جن کو محمد اسماعیل، کیونکہ یہ پاکستان کی جانی مانی شخصیت ہے اور بڑے بڑے بزنس مینوں کے نام لے رہے تھے، پوری ایک لسٹ تیار کی ہوئی تھی، اور وہ آگے جو ہے نا مطلب یہ کہ ان کا پلان میں ہے کہ ان لوگوں کو بھی انہوں نے پکڑنا ہے۔ تو ان کو ڈراتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ جی میں ان کو نہیں جانتا، کچھ لوگوں کو جانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے جی مجھے ان کے بارے میں کوئی نہیں پتا۔ تو پھر جب یہ 15 کروڑ جو ہے نا انہوں نے دے دیا، تو پھر پنجاب پولیس کی کوششوں کی وجہ سے جب وہ بازیاب ہوئے نا، تو پنجاب پولیس ہی گئی وہاں کس طریقے سے، کیونکہ جیسے ہی اغوا ہوئے تھے ان کی وائف نے ان کو FIR درج کروا دی تھی، تو جیسے ہی وہ بازیاب ہوئے تو پولیس کی وین میں ہی وہ آئے، اور پولیس والے جو کچھ وہ بندے بھی انہوں نے گرفتار کیے، لیکن وہ اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھے، ان کو بس وہ آ کے انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا، پولیس والے لے کے آئے ہیں۔ تو بظاہر تو یہ ہے کہ ہم پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جی 25 کروڑ تقریباً 15 کروڑ روپے وہ انہوں نے دیے ہیں، اور ان کی بازیابی ہو گئی ہے، تو پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جان تو ان کی بچ گئی ہے، تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ باقی یہ بزنس کمیونٹی جو ہے نا پورے پاکستان کی خوف و ہراس پھیل چکا ہے، اور ہر بندہ پریشان ہے، کوئی بندہ سیف نہیں ہے پاکستان میں، جو بھی کاروبار جس کے پاس پیسے ہیں وہ بندہ پکڑا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں اس واقعے سے اب یہ ایک ایسا پوری دنیا میں میسج گیا ہے کہ پاکستان میں آپ نے کوئی بھی بزنس نہیں کرنا، بزنس کمیونٹی پاکستان میں سیف نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ہمارے آرمی چیف صاحب اور اس کے علاوہ پنجاب پولیس کے جتنے بھی جوان ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کائنڈلی جو ہے نا اس کا تدارک کیا جائے، اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو جلدی جلدی ختم کیا جائے، کیونکہ پاکستان کے حالات پہلے بھی بہت خراب ہیں، اور یہ جتنی ساری بزنس کمیونٹی جو اوورسیز پاکستانی ہر بندہ جو ہے نا ان تک یہ خبر پہنچ چکی ہے،
تو انہوں نے پاکستان میں مزید کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جس طرح ہمارے آرمی چیف صاحب کا یہ دعویٰ ہے جی، اور وہ بلکہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں انویسٹمنٹ لائی جائے، تو اگر ان حالات کو کنٹرول کیا جائے گا تو پھر ہی جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی. تو میرے سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنی ہائر اتھارٹیز سے کائنڈلی جو ہے نا اس واقعے کا نوٹس لیں، اور جتنے بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو جو ہے نا اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور ساتھ جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے ان کو بھی میں کہوں گا کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، تاکہ جو ہے نا اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا کبھی بھی یہ اس طرح کے واقعات، کیونکہ یہ پہلا واقعات ہے پراپرٹی کی تاریخ کا سب سے خوفناک واقعہ جو پیش آیا ہے. تو یہ اگر محمد اسماعیل کے ساتھ پیش آ سکتا ہے تو کوئی بھی جو پراپرٹی کا سی ای او ہے، جو پراپرٹی کا چیئرمین ہے، جو پراپرٹی اونر ہے، جو جس کا ٹاؤن ہے، کوئی بھی اس کا جو ہے نا شکار بن سکتا ہے. تو سب بندوں کو چاہیے کہ مل کر جو ہے نا اس کا سپورٹ کریں پاکستان کی ہائر اتھارٹیز کی، تاکہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا تدارک کیا جا سکے.